2D فورس سسٹم پر ہماری گفتگو ابھی جاری ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے صرف فورس کے بارے میں بات کی۔ جب ہم فورس سسٹم کی بات کرتے ہیں اس میں فورس کے علاوہ مومنٹ بھی شامل ہوتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم مومنٹ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم فورس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ فورس جو ہے وہ پش یا پل ایکشن کرتی ہے یا پش اور پل ایکشن کی ٹینڈنسی رکھتی ہے۔ صرف یہی نہیں، فورس جو ہے وہ یہ ٹینڈنسی بھی رکھتی ہے کہ کسی باڈی کو کسی ایکسس کے گرد روٹیٹ کرا دے۔ تو اس روٹیشنل ٹینڈنسی کو جو ہے وہ ہم مومنٹ کہتے ہیں، اور ہم انگریزی کا لیٹر جو ہے وہ ایم وہ استعمال کرتے ہیں مومنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس پائپ کو کسی ایکسس کے گرد روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹائٹننگ پرپس کے لیے، تو ہم یہاں پہ فورس لگائیں گے تو یہاں پر مومنٹ ایم جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ یا اگر ہم کوئی بولٹ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ فورس لگائیں گے، اور اس جگہ پر جو کہ ایکسس آف روٹیشن ہے یہاں پر روٹیشنل ٹینڈنسی پیدا ہو جائے گی۔ ایکسس کی یہ شرط ہے جس پر باڈی روٹیٹ کرے گی کہ فورس اس ایکسس میں سے نہیں گزرنا چاہیے، اور فورس جو ہے وہ اس ایکسس کے پیرلل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو شرائط اگر پوری ہوں گی تو تمام فورس کچھ نہ کچھ مومنٹ کسی ایکسس کے گرد کرنے کی ٹینڈنسی رکھتی ہیں۔ مومنٹ کو ٹارک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مومنٹ کی یونٹ جو ہے وہ نیوٹن میٹر ہے، کیونکہ مومنٹ کے لیے فورس اور ڈسٹنس دونوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو سادہ الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مومنٹ جو ہے وہ فورس کی روٹیشنل ٹینڈنسی ہے، اور اس کی یونٹ ہے نیوٹن میٹر۔ تو اب اماؤنٹ آف مومنٹ جو ہے وہ کیسے پتہ کی جائے؟ تو پہلے تو یہ کہ کسی بھی پوائنٹ اے پر اگر جو مومنٹ ہے اس فورس ایف کی وجہ سے، تو وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی کہ میگنیچیوڈ کیا ہے اس فورس کا اور ڈسٹنس کتنا ہے لائن آف ایکشن سے ہمارے اس ایکسس کا۔ تو یہ ہمارا او جو ہے وہ ایکسس ہے، یہ ہماری فورس ہے جو وہ اس پوائنٹ اے پر مومنٹ ہمیں دے رہی ہے، اور یہ اس کی لائن آف ایکشن ہے۔ تو اسی کو اگر ہم ٹاپ سے دیکھیں تو یہ جو ایکسس او ہے وہ ایک پوائنٹ کی فارم میں ہوگا، اور یہ جو ہے ہماری فورس جو ہے وہ ایف ہے۔ تو جو ڈسٹنس ڈی ہے جو کہ شارٹیسٹ ڈسٹنس ہے لائن آف ایکشن کا اس پوائنٹ سے، اس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں فورس کے میگنیچیوڈ ایف سے تو ہمیں مومنٹ مل جائے گا۔ تو یہ جو ہے بڑی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے مومنٹ کی کہ ایم از اکول ٹو ایف انٹو ڈی، اور اس کا استعمال بار بار کریں گے خاص طور پر 2D کیس کے لیے، کیونکہ 2D میں ہم مومنٹ سے بجائے ویکٹر کے اسکیلر فارم میں ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایف کیا ہے؟ جس طرح میں نے کہا یہ فورس کا میگنیچیوڈ ہے، اور ڈی کیا ہے؟ شارٹیسٹ ڈسٹنس بٹوین اے اینڈ ایف۔ تو یہ پوائنٹ اے ہے، یہ فورس ایف ہے، اور اس کا شارٹیسٹ ڈسٹنس جو ہے وہ ڈی ہوگا، اور ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے ایک شارٹیسٹ ڈسٹنس کے لیے یہ اینگل جو ہے وہ 90 ڈگری ہونا ضروری ہے۔ تو مومنٹ کے بارے میں یہ واضح رہے کہ مومنٹ جو ہے وہ ویکٹر ہے، اگرچہ 2D میں ہم اس کو اسکیلر کی فارم میں ڈیل کریں گے، مگر مومنٹ جو ہے وہ ایک ویکٹر ہے۔ 2D سسٹم میں یہ ویکٹر جو ہے یعنی جو مومنٹ ویکٹر ہے یہ ہمیشہ زی ڈائریکشن میں ہوگا۔ تو اس مومنٹ ویکٹر کی ڈائریکشن کے لیے ہم جو ہے وہ رائٹ ہینڈ رول کا استعمال کرتے ہیں، اور رائٹ ہینڈ رول یہ ہے کہ اگر ہم مومنٹ کی ڈائریکشن میں اپنے دانے ہاتھ کی انگلیوں کو گھمائیں، روٹیٹ کریں، ٹرن کریں، تو انگوٹھا جو ہے وہ مومنٹ کی ڈائریکشن ہمیں بتا دیتا ہے۔ اس کیس میں یہ بھی واضح رہے کہ مومنٹ جو ہے 2D کیس میں جو پازیٹیو مومنٹ ہے وہ کاؤنٹر کلاک وائز مومنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو فورس ایف ہے یہ اس پوائنٹ اے کے گرد کاؤنٹر کلاک وائز مومنٹ دے رہی ہے، تو یہ مومنٹ جو ہے یہ پازیٹیو ہے۔ اگر دوسرے طریقے سے ہو یعنی کہ جو کلاک وائز مومنٹ ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ 2D کیس میں ہم اس طریقے سے بھی پازیٹیو اور نیگیٹو مومنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو روٹیشنل ٹینڈنسی ہے اگر وہ کاؤنٹر کلاک وائز ہے تو مومنٹ پازیٹیو ہے، ورنہ مومنٹ نیگیٹو ہے۔ مومنٹ چونکہ ویکٹر ہے
تو آپ دو ویکٹروں کے کراس پروڈکٹ کے نتیجے میں بھی مومنٹ حاصل کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ پوزیشن ویکٹر اگر آپ ایک ڈیفائن کریں اور ایک فورس ویکٹر آپ ڈیفائن کریں تو ان دونوں کا کراس پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیں مومنٹ دیتا ہے. تو یہ ہمارا وہی والی باڈی ہے، یہ ہمارا ایکسس آف روٹیشن ہے، یہ پوائنٹ ہے جس کے گرد ہمیں مومنٹ چاہیے، یہ فورس ویکٹر ایف ہے، اور اس کے لائن آف ایکشن میں کسی بھی جگہ پر یہاں یا کسی بھی جگہ پر اگر ہم ایک پوزیشن ویکٹر ڈیفائن کریں جو پوائنٹ اے سے شروع ہو اور لائن آف ایکشن میں کسی بھی پوائنٹ پر جائے تو اس کو ہم پوزیشن ویکٹر آر کہہ دیتے ہیں. تو مومنٹ جو ہے وہ کراس پروڈکٹ ہے آر اور ایف کا، اور اسی کو اگر ہم اسکیلر فارم میں لکھیں تو مومنٹ ایم کی ویلو، اور یہ ایم اسکیلر ہے، ایف ملٹیپلائڈ بائی آر سائن آف الفا ہوتا ہے. اور الفا یہ ہے کہ ویکٹر آر اور ویکٹر ایف کے درمیان جو اینگل ہے، اور یہ جو آر سائن الفا ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ یہ بھی الفا ہے تو آر سائن الفا جو ہے وہ ڈسٹینس ڈی ہے. تو ہمیں یعنی ہماری جو ڈیفینیشن ہے اسکیلر کی ہمیں وہ واپس مل گئی. تو ہماری اب مرضی ہے کہ ہم یہاں سے مومنٹ کیلکولیٹ کر لیں، اور ظاہر ہے کہ 2D میں ویکٹر جو ہے مومنٹ وہ اس کی ڈائریکشن زی ہمیں پتہ ہے، یا ہم سیدھا کراس پروڈکٹ نکالیں. اس کے لیے ہمیں ویکٹر آر چاہیے ہوگا اور ویکٹر ایف چاہیے ہوگا، اور جو عموماً یہ دونوں ہمیں گیون ہوں گے. 2D میں تو یہ ہم آرام سے کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن 3D کیسز میں ہم اگر مومنٹ سے ویکٹر کے طور پہ ڈیل کریں تو ہمیں آسانی رہتی ہے. اس کے بارے میں ہم بات اپنے اگلے لیکچر میں کریں گے. تو ویکٹر آر ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ پوائنٹ اے سے جو ہے اینی ویئر آن دی لائن آف ایکشن آف ایف ہے، اور مومنٹ کی جو ڈائریکشن ہم نے جس طرح پہلے کہا کہ یہ رائٹ ہینڈ رول سے پتہ چلتی ہے. اب ہم رائٹ ہینڈ رول کو تھوڑا ذرا بہتر طور پہ ڈیفائن کریں گے. وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم اپنی جو ہے دانے ہاتھ کی انگلیوں کو اگر ٹرن کریں آر ویکٹر سے ایف ویکٹر کی جانب، تو جو ہمارا انگوٹھا ہے وہ پازیٹیو سینس آف مومنٹ ہمیں بتاتا ہے. اب ہم ویرگناؤز تھیورم کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو آپ مومنٹ آپ لیں گے کسی پوائنٹ کے گرد کسی فورس کی وجہ سے، وہ بالکل اس کے برابر ہوگا کہ اگر آپ اس فورس کے کمپوننٹ کی وجہ سے مومنٹ لیتے اور ان سارے کمپوننٹس کے مومنٹ کو سم کر لیتے. یہ کافی یوزفل تھیورم ہے، لیکن ابھی ہم اس کو صرف ویکٹوریلی ثابت کریں گے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایم جو ہے وہ آر کراس ایف ہوتا ہے، اور اگر ایف جو ہے وہ اس کے دو کمپوننٹ ہیں اے اور بی. یہ کمپوننٹ ریکٹینگولر بھی ہو سکتے ہیں اور نان ریکٹینگولر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم ایف کی جگہ اے پلس بی سے اس کو ریپلیس کر دیں اور بعد میں جو کراس پروڈکٹ ہے یہ باری باری ہم سر انجام دیں، تو یہ ایم جو ہو وہ آر کراس اے اور پلس آر کراس بی کے برابر ہوگا. یعنی کہ مومنٹ اے کی وجہ سے جو کہ ایک کمپوننٹ ہے، اس کو جمع کر دیں مومنٹ جو ہے وہ بی کی وجہ سے جو دوسرا کمپوننٹ ہے، اور یہی چیز ویرگناؤز تھیورم کہتی ہے. اب ہم کپل کے بارے میں بات کریں گے. کپل کیا ہے کہ وہ مومنٹ ہے جو کہ دو فورسز ایک پوائنٹ کے گرد ہمیں دیں، اور ان فورسز کی خاصیت یہ ہو کہ وہ ایکول ہوں، اپوزٹ ہوں، اور نان کولینئر یعنی کہ پیرلل ہوں، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. کپل جو ہے وہ اس کی کچھ یونیک پراپرٹیز ہیں اور اس کی کافی زیادہ میکینکس میں اپلیکیشن ہے. تو چلیں اگر ہم مومنٹ نکالیں پوائنٹ اے کے گرد تو وہ اس فورس کی وجہ سے جو ہے وہ پازیٹیو مومنٹ ہوگا، اور اس فورس کی وجہ سے نگیٹو مومنٹ ہوگا، اور اس کی ویلیو ہوگی ایف ملٹیپلائڈ بائی اے پلس ڈی، جو کہ پازیٹیو فورس کا جو ڈسٹنس ہے، اور پھر ہم مائنس کریں گے ایف انٹو اے جو ڈسٹنس ہے اے، نگیٹو فورس کا ڈسٹنس ہے پوائنٹ اے سے. اور اس کو اگر ہم تھوڑا سمپلیفائی کریں تو وہ ہوگا ایم از اکول ٹو ایف انٹو ڈی، جو ڈی جو ہے وہ ڈسٹنس ہے ان دو فورسز کے درمیان. تو یہ جو مومنٹ ان دو فورسز کی وجہ سے آ رہی ہے اس میں کہیں پہ بھی یہ ڈسٹنس اے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اے کہیں پہ بھی ہو سکتا تھا، یہاں پہ ہو سکتا تھا، یہاں پہ ہو سکتا تھا، اور دور کہیں پہ بھی ہو سکتا تھا.
اور جو ہے کپل جو ہے اس کا سے تعلق ہے نہیں ہے، کپل کا تعلق صرف اس سے ہے کہ یہ ڈسٹینس ڈی کیا ہے، تو لہٰذا ہم کپل کو ایک فری ویکٹر کے طور پر لیتے ہیں کیونکہ ہم پوزیشن اے سے ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ اسی کپل کے کانسیپٹ کو اگر ہم ویکٹر اپروچ سے دیکھیں، یہ ہماری باڈی ہے، یہ پوائنٹ ہے جس کے گرد ہم مومنٹ نکالنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ اے سے اس فورس کا جو ڈسٹینس ہے پوائنٹ بی تک ہم لیٹ سے لیتے ہیں، وہ پوزیشن ویکٹر آر بی ہے، اور پوائنٹ سی جو دوسرا پوائنٹ ہے لائن آف ایکشن جو ہے ایف کا، اس پر کوئی بھی پوائنٹ وہ جو ہے پوزیشن ویکٹر آر سی ہے، اور پوائنٹ بی جہاں پر یعنی کہ ویکٹر آر بی کا ہیڈ ہے، وہاں سے لے کے ویکٹر آر سی کے ہیڈ تک اگر ہم ایک اور ویکٹر بنائیں تو وہ ویکٹر آر ہم اس کو نام دے دیتے ہیں جو کہ پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی تک ہے۔ تو اب اگر ہم نکالیں مومنٹ پوائنٹ اے کے گرد ان دو فورسز کی وجہ سے تو وہ کیا ہوگا، تو آر سی کراس ایف یعنی کہ یہ والا پوزیشن ویکٹر آر ملٹیپلائڈ بائی یہ ویکٹر ایف، اور ظاہر ہے کہ وہ جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ کراس پروڈکٹ والی ہے، پلس اس کی وجہ سے تو وہ ہے آر بی کراس مائنس ایف۔ تو اگر ہم اس میں سے تھوڑی مینیپولیشن کریں تو بیسیکلی یہ ہو جائے گا آر سی مائنس آر بی ملٹیپلائڈ بائی ایف، یہ ہمیں جو ہے یہ مومنٹ ایم دے گا جو کہ ہم نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ آر سی جو ہے یہ والا ویکٹر جو ہے اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں، آر سی جو ہے آر بی پلس آر ہے، تو ہم نے یہاں پر اسے لکھ لیا، اور یہاں سے ہم آر سی مائنس آر بی نکال سکتے ہیں۔ آر بی کو آپ اس طرف لے جائیے تو آر سی مائنس آر بی جو کہ یہاں پر اپیئر ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے بلکہ ویکٹر آر ہے، اور ویکٹر آر کیا ہے، اس والی فورس سے ایک پوزیشن ویکٹر اس والی فورس کی طرف۔ تو اب ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ایم از اکول ٹو آر کراس ایف، اور یہ آر جو ہے یہ پوزیشن ویکٹر ہے ایک فورس ویکٹر سے دوسرے فورس ویکٹر کی طرف، اور جو ایف ہے وہ یہ والا ویکٹر ہے۔ تو یہاں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کپل جو ہے وہ ایک فری ویکٹر ہے۔ اب ہم فورس کپل سسٹم کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ ہمارے پاس سچویشن ہے کہ ہمارے پاس ایک باڈی ہے، اس میں لیٹ سے دو پوائنٹ ہیں اے اور بی۔ پوائنٹ اے پہ فورس ایف لگ رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اس میں ٹینڈنسی ہے پش یا پل کی۔ فورس اس کے علاوہ پوائنٹ بی پر جو ہے پش اور پل کے علاوہ ایک مومنٹ بھی اپلائی کر رہی ہے۔ کئی دفعہ ہمارا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم فورس کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ لے جانا چاہتے ہیں، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہم کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اس مومنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پوائنٹ بی پر بھی ایک ایکول فورس لگا دیتے ہیں، اور جب ہم یہ فورس لگائیں گے تو پوائنٹ بی پر ہی ہمیں نیگیٹو ڈائریکشن میں فورس لگانی ہوگی تاکہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر سکیں اور ہم اسٹیٹیکلی کریکٹ رہ سکیں۔ تو جب بھی ہم فورس یہاں سے یہاں لے جائیں گے تو گویا کہ یہ فورس یہاں سے یہاں چلی گئی اور کہ یہ فورس اور ایک یہ فورس انٹروڈیوس ہو گئی۔ تو جب یہ انٹروڈیوس ہوئی تو اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ سمپلی ایک کپل ہے جس کی ویلیو جو ہے وہ ایف انٹو ڈی ہے، اور ساتھ میں یہ فورس جو اوریجنلی یہاں پہ تھی وہ یہ بھی آ گئی۔ وہ سچویشن ہمارے پاس یہ ہو گئی کہ فورس جو کہ پوائنٹ اے پہ تھی اب یہ یہاں نہیں رہی بلکہ وہ یہاں آ گئی، اور ساتھ میں ایک مومنٹ ایم از اکول ٹو ایف انٹو ڈی بھی انٹروڈیوس ہو گئی۔ آپ ایف انٹو ڈی کی ڈائریکشن دیکھیں، وہ بالکل وہی ہے جو کہ اگر فورس یہ اوریجنلی یہاں پر قائم رہتی تو جو پوائنٹ بی پر جو ہمیں مومنٹ مل رہا تھا یہ ڈائریکشن اور اماؤنٹ میں یہ بالکل وہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم فورس کو شفٹ کر سکتے ہیں کسی ایسے پوائنٹ پہ بھی جو کہ اس کے لائن آف ایکشن پہ نہ ہو۔ ہمیں صرف یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک ہمیں مومنٹ انٹروڈیوس کرنی پڑے گی، اس کی ہمیں ڈائریکشن کا خیال رکھنا پڑے گا اور اس کی اماؤنٹ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو جب بھی ہم فورس یہاں سے یہاں لے جائیں گے تو خیال رکھنا پڑے گا کہ ایک مومنٹ بھی ساتھ میں انٹروڈیوس ہو گئی ہے۔ اس تمام ایکشن کو ہم ریورس بھی کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک فورس اور ایک مومنٹ موجود ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس فورس کو نیچے کسی ایسی جگہ
شفٹ کر دیں جو کہ اتنی ہی مومنٹ پروڈیوس کرے جتنی کہ یہ مومنٹ ہے، سوائے اس کے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہو، تو ہمیں پھر یہ ایک ایسی فورس مل جائے گی جس کے ساتھ یہ مومنٹ اب نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ فورس کپلڈ سسٹم کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک فورس ہے اور آپ اس کو کہیں اور شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں مومنٹ انٹروڈیوس ہو جائے گی، اور اگر آپ کے پاس ایک فورس اور مومنٹ ہے تو آپ فورس کو کسی ایسی جگہ شفٹ کر سکتے ہیں جہاں مومنٹ کا ٹوٹل اثر جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا۔ جب بھی کسی باڈی پر ایک سے زیادہ فورس ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم ان فورسز کا ریزلٹنٹ پتہ کر سکیں، اور یہ ریزلٹنٹ جنرلی ایک فورس کی فارم میں ہوتا ہے۔ اس ریزلٹنٹ کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اگر ہماری باڈی ہے جس میں 3 فورسز F1 F2 اور F3 ایکٹ کر رہی ہیں، تو ان کو میتھڈ آف پیرالوگرام سے بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے کہ پہلے لیٹ سے ہم فورس F1 اور F2 کو ایڈ کر کے R1 نکال لیں، اور بعد میں ہم R1 کو تھوڑا سا شفٹ کر کے فورس F3 کے پاس لے جائیں، اور ہم R1 اور F3 کو میتھڈ آف پیرالوگرام سے ایڈ کر کے ریزلٹنٹ R نکال لیں، اور جو ریزلٹنٹ R کی پوزیشن ہوگی وہ یہ ہوگی جیسے کہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ میتھڈ جو ہے وہ گرافیکل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو 2 میتھڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ہیڈ ٹو ٹیل میتھڈ سے F1 F2 اور F3 کو جوائن کریں اور ان کا ریزلٹنٹ نکال لیں، یا ہم جو ویکٹر R ہے وہ ہم اس طرح نکال لیں کہ ہم اس کے تمام جو ایکس کمپوننٹ ہیں وہ ایڈ کر لیں باقی فورسز کے، اسی طرح جو باقی فورسز کے وائی کمپوننٹ ہیں وہ ایڈ کر لیں، اور جو ویکٹر R ہے اس کا میگنیچیوڈ اور اس کی ایکس ایکسس سے اورینٹیشن بھی معلوم کر لیں۔ اس طریقے میں یہ ہے کہ ہمیں ویکٹر R کی ایگزیکٹ لوکیشن ہمیں پتہ نہیں چل پائے گی۔ اب ہم ریزلٹنٹ نکالنے کے ایک اور طریقے پر بات کریں گے، اس کو ہم الجبرائک میتھڈ کہتے ہیں، اور اس میں مومنٹ کا بھی استعمال ہے۔ ہم کریں گے یہ کہ جتنی فورسز ہیں جن کا ہم نے ریزلٹنٹ نکالنا ہے اس کو ہم کسی کنوینینٹ پوائنٹ O پہ شفٹ کر دیں گے۔ یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے، یہ فورسز F1 F2 اور F3 ہیں، اس کو ہم نے اپنی مرضی کے پوائنٹ O پہ شفٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ہم کریں گے یہ کہ F1 کا لائن آف ایکشن نکالیں گے اور اس کا ڈسٹنس پوائنٹ O سے نکال لیں گے، لیٹ سے کہ وہ D1 ہے۔ اسی طرح F2 کے ساتھ بھی ہم یہ کام کریں گے اور ڈسٹنس D2، اور F3 کے ساتھ یہ کام کر کے ڈسٹنس D3 ہم پتہ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ تمام فورسز کو پوائنٹ O پہ شفٹ کر دیں گے۔ جب بھی ہم اس پوائنٹ پہ شفٹ کریں گے تو ساتھ میں مومنٹ بھی آئیں گی، جیسے کہ جب ہم نے فورس F1 کو جو کہ یہاں تھی، یہاں سے ہم نے یہاں پہ شفٹ کیا تو اس کے ساتھ مومنٹ F1 D1 آ گئی۔ اسی طرح فورس F2 بھی پوائنٹ O پہ آ گئی مگر اس کے ساتھ مومنٹ F2 D2 آ گئی، اور فورس F3 جب پوائنٹ O پر آئی تو ساتھ میں مومنٹ جو ہے F3 D3 بھی آ گئی۔ اب ہمارے پاس 3 فورسز ہیں، وہ جو ہے ایک ہی پوائنٹ پر ایڈ کری یعنی کہ کنکرنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے پاس کچھ فری مومنٹ بھی موجود ہیں۔ تو اگلا سٹیپ ہمارے یہ ہوگا کہ ہم ان تمام فورسز کو ان تمام مومنٹ کو سم کریں۔ فورسز کو سم کرنے کا طریقہ تو اب آسان ہو گیا ہے کیونکہ وہ تمام پوائنٹ O سے گزر رہی ہیں، تو ہم کسی بھی میتھڈ کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام فورسز کو ریپلیس کر دیں گے ایک ریزلٹنٹ ویکٹر R سے جو کہ پوائنٹ O پر ایڈ کر رہا ہے، اور ان مومنٹ کو ہم سمپلی ایڈ کر دیں گے، اور چونکہ یہ مومنٹ آئی ہے پوائنٹ O کی وجہ سے تو ہم نے اس کا نام بھی لیٹ سے MO رکھ دیا۔ اب ہمارے پاس ایک فورس اور ایک کپل آ گیا ہے۔ اس فورس کو پوائنٹ O سے کسی اور پوائنٹ پر شفٹ کر سکتے ہیں جو کہ ڈسٹنس D اپارٹ ہے، اور D کی ویلیو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ D جو ہوگا وہ M0/R ہوگا، یعنی کہ یہ ویکٹر R کا جو میگنیچیوڈ ہے۔ یہ دیکھیں یہ آیا ہے M=FD سے۔ اگر ہمیں D پتہ کرنا ہو تو ہم M کو F سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمیں D مل جائے گا۔ یہ چیز ہم نے یہاں استعمال کی ہوئی ہے، اور یہ اس طرف شفٹ ہوگا یا اس طرف شفٹ ہوگا وہ اس کی ڈائریکشن ڈٹرمن کرے گی۔ یہاں پہ جو ڈائریکشن ہے اس کو ہم نے کینسل آؤٹ کرنا ہے، اس کو کینسل آؤٹ کرنے کے لیے ہم ریزلٹنٹ R کو ہم اس طرف شفٹ کریں گے،
اور یہ بالکل اپنی ایگزیکٹ پوزیشن جو کہ آر کی ہونی چاہیے وہاں پہ یہ شفٹ ہو جائے گا. تو اس تمام چیزوں کو ہم مختصر جو ہے وہ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ آر جو ہے وہ تمام فورسز کا سم ہے اور مومنٹ m0 ہمیں نکالنی ہوگی وہ f انٹو d ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے تو d m0 r سے ہم یہ ڈسٹینس بھی نکال سکتے ہیں. اب کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس. لیٹس سے ہمارے پاس کنکریٹ سسٹم آف فورسز ہے اور وہ کامن پوائنٹ او سے گزر رہے ہیں. تو اگر ہم مومنٹ لیں گے پوائنٹ او کے گرد تو وہ 0 ہوگا. اور جو لائن آف ایکشن ہوگا ریزلٹنٹ کا وہ پوائنٹ او سے گزر رہا ہوگا. تو یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارا جو ریزلٹنٹ 0 آتا ہے کہ ہم تمام فورسز کو جب ہم سم کرتے ہیں تو وہ 0 آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومنٹ بھی 0 ہوگی، بلکہ یہ پاسبل ہے کہ ہمیں ایک کپل ملے، یعنی کہ مومنٹ تو ملے مگر ریزلٹنٹ جو ہے وہ پھر بھی نہ ہو. یہ پاسبل ہے، یہ ذہن میں آپ رکھیں. اب ہم ایک اور پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. اگر ہمیں مومنٹ نکالنی ہو کافی ساری فورسز کی وجہ سے تو ٹیبلز کا استعمال ہمارے لیے کافی آسان ہوتا ہے. اس کے لیے ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم تمام فورسز کو باری باری اس کے ہاریزونٹل اور ورٹیکل کمپوننٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں. ہاریزونٹل کمپوننٹ جو ہے وہ ایکس ڈائریکشن میں ہوتا ہے اور ورٹیکل کمپوننٹ وائی ڈائریکشن میں ہوتا ہے، اور یہ دونوں پلس اور مائنس دونوں طرف ہو سکتے ہیں. اب چونکہ ہمیں مومنٹ کی ڈائریکشن پتہ ہے کہ کلاک وائز مومنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہے، کاؤنٹر کلاک وائز پازیٹیو ہے، تو ہمیں نیگیٹو ایف اور نیگیٹو ڈی، کیونکہ مومنٹ جو ہے وہ ایف انٹو ڈی ہوگی، تو ہمیں ان کا سینس پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں مومنٹ صحیح طریقے سے پتہ چل جائے. تو ہم اس سلائیڈ میں اس کے بارے میں بات کریں گے. تو لیٹس سے اگر ہماری ہاریزونٹل فورس ہے، یعنی کہ جو فورس ہے وہ ایکس ڈائریکشن میں ہے، تو لہٰذا ڈی جو ہے وہ وائی ڈائریکشن میں ہوگا. تو ہمارے سامنے 4 سچویشن ہو سکتی ہیں. ہم چاروں سچویشنوں کے لیے پازیٹیو ایف اور نیگیٹو ایف اور پازیٹیو ڈی اور نیگیٹو ڈی کے بارے میں بات کریں گے. تو ڈی جو ہے وہ اس کیس میں میجر کیا جائے گا فورس سے پوائنٹ او پر، اور پوائنٹ او ہے جہاں پر ہم نے مومنٹ کیلکولیٹ کرنی ہے. تو لیٹس سے فورس جو ہے وہ پازیٹیو ایکس ڈائریکشن میں ہے اور پوائنٹ او اس طرح ہے کہ وہ فورس کے اوپر ہے، اور اگر ہم ایف سے ڈی تک اپنا پوزیشن ویکٹر میجر کریں گے تو وہ پازیٹیو ہوگا. تو اس کیس میں کیا ہے، فورس بھی پازیٹیو ہے، ڈی بھی پازیٹیو ہے، تو مومنٹ بھی پازیٹیو ہوگی. لیکن اس کیس میں جہاں پر پوائنٹ او جو ہے وہ فورس ایف کے نیچے ہے، تو جب ہم یہاں سے اپنا ڈی دیں گے تو ڈی جو ہے وہ نیگیٹو ہوگا، فورس پازیٹیو ہوگی، لہذا مومنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوگی. تیسری سچویشن یہ ہے کہ فورس جو ہے وہ نیگیٹو ایکس ڈائریکشن میں ہے، تو یہ فورس تو نیگیٹو ہو گئی. پوائنٹ جو ہے وہ فورس کے اوپر ہے، تو پازیٹیو انٹو نیگیٹو تو ہے مومنٹ جو ہے وہ پھر نیگیٹو ہوگا. اور آخری کیس یہ ہوگا کہ فورس ہے تو نیگیٹو ڈائریکشن میں مگر پوائنٹ او سے اوپر ہے، تو فورس بھی نیگیٹو ہے اور ڈی بھی نیگیٹو ہے، لیکن مومنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا کیونکہ نیگیٹو انٹو نیگیٹو جو ہے وہ ہمیں پازیٹیو دیتے ہیں. تو یہ تو کیس ہو گیا ہاریزونٹل فورسز کا. اگر فورس ہماری ورٹیکل ہے، یعنی کہ فورس جو ہے وہ وائی ڈائریکشن میں ہے اور ڈی جو ہے وہ ایکس ڈائریکشن میں ہے، تو بھی 4 سچویشنیں ہوں گی. ہم ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں. اس کیس میں یہ ہوگا کہ ہم پوائنٹ او سے ایف کی طرف میجر کریں گے ڈی کو. پچھلی بار ہم نے ایف سے او کی طرف میجر کیا تھا، اس دفعہ ہم او سے ایف کی طرف میجر کریں گے. تو یہ پہلا کیس یہ ہے کہ فورس ہماری پازیٹیو ہے، یعنی کہ پازیٹیو وائی ڈائریکشن میں ہے اور پوائنٹ ہمارا لیفٹ سائڈ پر ہے. تو ہم پوائنٹ سے جب فورس تک ہم پوزیشن ویکٹر بنائیں گے تو یہ چونکہ پازیٹیو ایکس کی ڈائریکشن میں ہے تو یہ پازیٹیو ہے، ایف بھی پازیٹیو ہے، تو مومنٹ بھی پھر اس فورس کی وجہ سے پازیٹیو ہوگی. اگلا کیس یہ ہے کہ فورس تو پازیٹیو ہے لیکن پوائنٹ جو ہے وہ فورس کے رائٹ پر ہے، اور ہمارا جو ویکٹر ہوگا پوزیشن ویکٹر وہ اس طرح کا ہوگا. یہ چونکہ نیگیٹو ایکس ڈائریکشن میں ہے تو یہ
نگیٹو ہوگا، فورس پازیٹیو ہے تو مومنٹ ہماری اس وجہ سے جو ہے وہ نگیٹو ہوگی۔ تیسرا کیس یہ ہے کہ فورس ڈاؤن ورڈ ہے یعنی کہ نگیٹو ہے، لیکن جو پوائنٹ ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ہے، اور اگر ہم یہاں سے لے کے اپنا پوزیشن ویکٹر ڈرا کریں پوائنٹ او سے فورس تک، تو یہ چونکہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے تو یہ پازیٹیو ہے، مگر اس کی وجہ سے مومنٹ جو ہے وہ نگیٹو ہوگا۔ اور آخری کیس یہ ہے کہ فورس ڈاؤن ورڈ ہے یعنی کہ وہ نگیٹو ہے، پوائنٹ او جو ہے وہ فورس کے رائٹ پر ہے، تو یہاں سے جب ہم ویکٹر جو ہے پوزیشن ویکٹر ڈرا کریں گے وہ نگیٹو ایکس ڈائریکشن میں ہوگا تو وہ بھی نگیٹو ہوگا، مگر ان کی وجہ سے جو مومنٹ ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔